السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین محترم، 22ویں سپارے کے 4 حصے ہیں۔ سورہ احزاب کا بقیہ حصہ، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ۔ سورہ احزاب کا جو بقیہ اور آخری حصہ ہے اس میں 4 باتیں ہیں۔ ازواج مطہرات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ان کو 7 احکامات کا حکم دیا گیا کہ اگر آپ کسی غیر محرم مرد کے ساتھ بات کریں تو نرم لہجہ رکھتے ہوئے اور نزاکت کے ساتھ بات نہ کریں، بلکہ لہجے کو سخت رکھیں، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، زمانے جاہلیت کی خواتین کی طرح زیب و زینت اور ستر کو اظہار کر کے گھر سے باہر نہ نکلیں، نمازوں کی پابندی کریں، زکوٰۃ دیا کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کیا کریں۔ یہ ازواج مطہرات کو 7 احکامات دیے گئے، اور آج ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ بھی ان 7 احکامات پر عمل پیرا ہوں، تب ہمارا معاشرہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے اور ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ پھر مسلمانوں کو معاشرے میں نمایاں حیثیت اور امتیازی حیثیت دینے کے لیے 10 صفات کو بیان کیا ہے: اسلام، ایمان، قنوت، صدق، صبر، خشوع، صدقہ، روزہ، شرمگاہ کی حفاظت اور کثرت سے اللہ کا ذکر۔ یہ 10 صفات ہیں مسلمانوں کی، جس سے مسلمان معاشرے میں نمایاں اور امتیازی حیثیت حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان 10 صفات پر عمل پیرا ہوں، ان کو اپنائیں اور ان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں لے کر آئیں۔ پھر ایک مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا متبنہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تھا، تو پھر ان کی آپس میں بن نہ سکی، نبھا نہ سکے، تو جدائی ہو گئی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا، جس پر مخالفین نے، مشرکین نے، منافقین نے بہت تنقید کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ کہا کہ یہ نکاح خود ہم نے کروایا ہے، تاکہ بعد کے مسلمان اگر ان کا کوئی متبنہ ہو، منہ بولا بیٹا ہو، اور اس کی کوئی طلاق یافتہ بیوی ہو، تو مسلمان اگر اس سے نکاح کرنا چاہیں تو اس میں کوئی عار محسوس نہ کریں۔ پھر سورہ احزاب کے آخر میں مسلمانوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ پھر سورہ سبا ہے، سورہ سبا مکی صورت ہے، 54 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ سورہ سبا کا آغاز اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے، اور اس صورت میں 2 واقعات ہیں: حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں، آپ کو زبور جیسی کتاب عطا کی، اور آپ کو ایسا لحن عطا کیا کہ جب آپ زبور کی تلاوت کیا کرتے تو چرند اور پرند ان پر گریہ طاری ہو جاتی، وہ آپ کے ہم نوا ہو جاتے، اور لوہے کو آپ کے لیے نرم کر دیا، آپ جس طرح چاہے لوہے کو موڑ سکتے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے تھے، ان کو بھی اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا کی، ان کو ہواؤں پر حکومت دی، جنات پر ان کی حکومت تھی، اور جانوروں کی بولیاں وہ سمجھ سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اتنی نعمتیں عطا کی، تو انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا، غرور و تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے۔
تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے اہل ایمان اور اہل شکر کے لیے ان کے واقعات یہ روشن مینار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اہل ایمان اور اہل شکر ان کے واقعات سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ پھر اہل سبا کے غرور کا واقعہ ہے۔ اہل سبا کو بھی بے شمار نعمتیں عطا کی تھی، ان کی صحت میں فراوانی تھی، نعمتوں میں فراوانی تھی، باغات میلوں میلوں تک پھیلے ہوئے تھے، پھل پھول تھے، تو انہوں نے بجائے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ رب العزت کے عذاب سے ان کی ہر شے تہس نہس ہو گئی۔ تو ان کے واقعات سے اہل کفر اور اہل عصیان کی تاریخ کی جھلک نظر آتی ہے کہ وہ کس طرح تاریخ میں تھے، اور نیک لوگ اور اللہ کے محبوب بندے وہ کس طرح اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ پھر سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر مکی صورت ہے، 45 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے توحید کے دلائل بیان کیے ہیں، جس سے شرک کی بنیادیں منہدم ہو جاتی ہیں، ان کا انہدام ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کو، اہل حق کو ایمان پر قائم رہنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ رب العزت کے توحید کے دلائل ہیں: آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا، حشرات نباتات کو پیدا کرنے والا، بارش برسانے والا، غلے جات میوہ جات کھیتیاں اگانے والا، پہاڑوں کو جماؤ دینے والا اور اپنی جگہ پر ساقط کرنے والا، یہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر مسلمانوں کے گروہ، 3 قسم کے گروہوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ظالم، جن کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر مقصد، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر سابق، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ یہ 3 گروہ ہیں مسلمانوں کے۔ جو سابق ہے وہ تو اولاً ہی، پہلے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ باقی 2 جو گروہ ہیں وہ اپنی اپنی سزا کاٹ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو مسلمانوں کے تینوں گروہوں کے لیے بالآخر جنت کا وعدہ ہے۔ پھر سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے، 33 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی سورہ یاسین کو جان کنی کی آسانی کے لیے تو پڑھتے ہیں، لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اصل ثواب اور اللہ رب العزت کا قرب وہ عمل کرنے سے ہی ہو سکتا ہے۔ سورہ یاسین میں 2 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے رسالت کا تذکرہ ہے، اور رسالت کی سچائی پر اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی رسالت کی سچائی پر قرآن کی قسم کھائی ہے۔ پھر مشرکین کی مذمت کو بیان کیا ہے، جو کفر اور ضلالت میں بہت آگے نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے بالآخر ان پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا، اور اللہ رب العزت کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ یہ تھا 22ویں پارے کا خلاصہ، جس کے 4 حصے تھے۔ سورہ احزاب، جس میں ازواج مطہرات کو 7 احکامات پر عمل پیرا ہونے کی تاکید کی تھی۔ مسلمانوں کی 10 صفات تھیں جس سے مسلمان معاشرے میں نمایاں حیثیت حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کے متبنہ کا واقعہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کیا تھا، اس پر منافقین نے تنقید کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ نکاح ہم نے خود کروایا ہے۔ آپ علیہ السلام پر درود السلام پڑھنے کا حکم ہے۔ پھر سورہ سبا ہے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں اہل ایمان اور اہل شکر کے لیے وہ روشن مینار ہے، روشن مینار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اہل سبا کے غرور و تکبر کا واقعہ ہے۔ سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر میں 2 باتیں ہیں، توحید کے دلائل ہیں، جس میں شرک کی بنیادوں کا انہدام ہوتا ہے، اور پھر مسلمانوں کے 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سابقین میں شامل کرے۔ اور پھر سورہ یاسین ہے، اس میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی رسالت پر قرآن کی قسم کھائی ہے۔ پھر مشرکین کی اور قریش کی مذمت کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا
حشر سابقین کے ساتھ کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے معاشرے میں ہمیں امتیازی و نمایاں حیثیت حاصل ہو، اہل حق کا ساتھ دینے کی، اہل باطل کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔